الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20، 21 اور 22 کی تلاوت کی گئی. اس آیت کا ایک پس منظر ہے کہ بعض صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا. اس میں سے بعض صحابی نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد مجھے سب سے محبوب عمل، بہترین عمل یہ لگتا ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں. اس وقت اس دور کے اندر حاجیوں کی خدمات کو تقسیم کیا گیا تھا. مسجد حرام اور حاجی کی جو خدمات ہیں اس کو قریش کے قبائل میں آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ اصل چیز تو ایمان ہے ہی، اب ایمان تو لے آیا ہوں، اب مجھے حاجی کو پلانے کا اگر میں کام کر لوں تو بس جو ہے اور چیزوں کا پھر مجھے وہ نہیں رہے گا. یہ بہت اونچا عمل ہے. یعنی فرائض کے بعد، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز وغیرہ چھوڑ دوں گا، نہیں، یعنی فرائض تو پورے کرنے ہی ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ فرائض کے بعد کے جو چیزیں ہیں اس میں حاجیوں کو پانی پلانا، یہ جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور افضل لگتا ہے. دوسرے نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد اور فرائض کے بعد مسجد حرام کو میں آباد کروں، اس کی میں دیکھ بھال کروں، یہ مجھے جو ہے وہ سب سے محبوب اور افضل لگتا ہے. مسجد حرام کو، یعنی بیت اللہ شریف کی جو مسجد ہے اور جو تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد ہے، اس کا میں انتظام کروں، اس کی دیکھ بھال کروں، یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اور ایک صحابی نے کہا کہ تم جو کچھ بیان کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان سب سے افضل ہے. تو یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی آپس کی بات تھی. اور ایک اور واقعہ بھی
اس کے ضمن میں آیا ہے، آیت کے ضمن میں، کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قیدی بنا لیا تھا، تو ان مشرکین میں بظاہر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے یا اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، مگر اپنا اسلام ہونا چھپا رہے تھے۔ یا بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ ایمان کی اور جہاد کی اور ہجرت کی بات کرتے ہو، ہم لوگ بھی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم بھی تو بہت اونچا کام کر رہے ہیں۔ تو بظاہر اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسی لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کا جواب پیش کر دیا۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اب اس میں ایک تو ان مشرکین، ان کفار کو جواب ہو گیا جو فخر کر رہے تھے مسلمانوں پر کہ تم لوگ تو یہاں مدینے میں ہو اور ہم جو ہے مکہ کے اندر مسجد حرام کے پاس ہیں، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ چونکہ جو مشرکین مکہ تھے، اگرچہ کہ وہ کفار تھے، مشرک تھے، لیکن وہ مسجد حرام کی فضیلت کو مانتے تھے اور حج کو بھی مانتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو تو مکہ کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر مانتے تھے کہ ہم ان کی اولاد بھی ہیں اور ان کے دین پر بھی ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے خود مسجد حرام کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے اور اسی کے اندر بتوں کی عبادت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ تو ان کا یعنی کہ وہ کافر تو ہو گئے تھے، لیکن ان کے اندر مسجد حرام کی عظمت تھی اور حج کو بھی وہ مانتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا حج بنایا ہوا تھا جس میں وہ ننگا طواف کرتے تھے۔ تو عرب کے لوگ حج کے زمانے میں بیت اللہ آتے، تو قریش کے جو قبائل تھے انہوں نے مسجد حرام کی اور حاجیوں کی خدمات کو اپنے اندر تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو وہ اس بات پر مسلمانوں پر فخر کرنے لگے کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی صفائی، اس کا انتظام،
اور حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، تو تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کیا تم نے حاجی کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا انتظام کرنا کو اللہ پر ایمان لانے اور آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر کر دیا ہے؟ حالانکہ تمہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ تم تو کافر ہو، تم تو مشرک ہو، تمہارا تو یہ عمل بالکل بیکار ہے کہ تم مسجد حرام کی دیکھ بھال کر رہے ہو اور جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہو، اور دیکھ بھال بھی کیسی کر رہے ہو کہ اس میں بتوں کو پوجتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے ان کفار کا رد فرمایا جو مسلمانوں پر اس وجہ سے فخر کر رہے تھے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمان جو کہ ایمان والے ہیں اور جہاد والے ہیں، صحیح ہے، ان کا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ دوسری طرف آپس میں مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہوا تھا کہ بعض صحابی نے کہا کہ ایمان کے بعد میری خواہش ہے کہ میں مسجد حرام کی دیکھ بھال کروں، دوسرے نے کہا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، تیسرے نے کہا کہ جہاد افضل ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ جب حضور پاک علیہ السلام باہر آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے، اور جب پوچھا تو اس آیت کے اندر اس کا جواب بھی ہو گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا بشرطے کہ ایمان کے ساتھ ہو، یعنی مسلمان ہو کرنے والا، تو بلا شبہ نیک کام ہے، لیکن ایمان کے بعد جہاد کرنا وہ اس سے بہت اونچا عمل ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کے برابر بنا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں؟ یہاں پر ایمان کا بھی ذکر فرمایا اس لیے کہ کفار نے بھی جو ہے وہ اس بات پر فخر کیا تھا، اور جہاد کا ذکر فرمایا تو اس سے صحابہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوا تھا اس کا بھی جواب ہو گیا، دونوں کا جواب ہو گیا کہ تم تو کافر ہو، تمہارے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، تمہارے تو سارے عمل بیکار ہیں، اور تم لوگ اگرچہ کہ سب ایمان والے ہو یعنی صحابہ، لیکن حاجی کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا سے افضل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ کفار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں حاجی کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کو آباد کر کے بہت اونچا کام کر رہے ہیں، تو ان کا جو مقصود ہے اس عمل سے وہ ان کو کبھی حاصل نہیں ہوگا، وہ ان کو کبھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ایمان والے ہی نہیں۔ پھر آگے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔
اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کی اور جہاد کی فضیلت کو بیان کیا. جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان کے بغیر تو کوئی چیز قبول نہیں ہے، چاہے ہجرت ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے مسجد حرام کو آباد کرنا ہو، چاہے حاجیوں کو پانی پلانا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایمان کے بغیر بیکار ہے. تو جو ایمان لائے پھر وَهَاجَرُوا اور ہجرت کی اللہ کے راستے میں، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے. أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب ان دونوں آیتوں کو غور کرنا ہے اور چند باتوں کو سمجھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے، کہ اگر 24 گھنٹے وہ آباد نہیں ہے تو گویا کہ گناہ ہے، گویا کہ مسجد کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. اور جماعت والے یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی عمل ہو رہا ہو، کوئی نہ کوئی اعمال ہو رہے ہو. تو آیا یہ بات شریعت میں واقعی ہے؟ کیا شریعت ہم سے واقعی میں یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں. 24 گھنٹے مساجد کو آباد رکھنا، کہ کوئی نہ کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن شریف پڑھ رہا ہو، ایک جماعت لگی ہوئی ہو 24 گھنٹے، یہ بات اس کا شریعت نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے. کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ فرائض کو چھوڑ کر جو دوسری نمازیں ہیں اس کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، وہ گھر میں پڑھنی چاہیے. فرائض کو چھوڑ کر، یعنی جماعت سے جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے تو مسجد میں آنا ہے، لیکن سنت نوافل اس کو گھر میں پڑھنا چاہیے. اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھو. تو اس سے مراد جو فرائض کو چھوڑ کر جو دوسری نمازیں ہوتی ہیں وہ مراد، کہ آدمی وہ نمازیں اپنے گھر کے اندر پڑھے. تو اگر شریعت کا ہم سے یہ مطالبہ ہوتا تو پھر شریعت ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتی، شریعت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتی کہ اپنی باقی نمازوں کو، فرض کو چھوڑ کے، فرض تو مسجد میں پڑھنا لازمی ہے جماعت کے ساتھ، وہ فرض کو چھوڑ کے دوسری نمازیں گھروں میں پڑھو، یہ شریعت ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے. تو اگر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا مقصود ہوتا، مطلوب ہوتا، تو پھر شریعت اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی. تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اپنی طرف سے باتیں بنانا یہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی طرف سے بات بنا دی کہ بھائی مسجد میں 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے،
پھر لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم 4 گھنٹے دو، تم 4 گھنٹے دو، اس کے بعد تم 4 گھنٹے دو، اس کے بعد تم 4 گھنٹے دو. تو اس طرح کوئی نہ کوئی مسجد میں رہے اور کچھ نہ کچھ عمل کرتا رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو اس کو پھر ثابت کرو. ہمیں دکھاؤ احادیث سے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات سکھائی ہے، اس بات کا مطالبہ کیا ہے. اپنی طرف سے دعویٰ کرنا کہ اس طرح ہوتا تھا یا اس طرح ہوتا تھا، یہ شریعت میں نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ 24 گھنٹے مسجد کو مسلسل آباد رکھنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر کوئی مسجد میں آتا ہے قرآن شریف پڑھتا ہے تو بلا شبہ پڑھے، ٹھیک ہے نا، اور مگر بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھے. اچھا تو یہ سنت تو یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی نفل کو، اس لیے اگر وہ مسجد میں آتا ہے نفل پڑھنے کے لیے تو اس نے خلاف سنت کیا، اس لحاظ سے اس نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ سنت عمل یہ تھا کہ اپنے گھر میں پڑھتا نفل. ہاں جب فرض نماز ہے تو مسجد میں آ جائے، پھر مسجد میں آنا لازمی ہے. فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھی، اس کے بعد مسجد میں آ گیا 2 رکعت فرض پڑھی. ٹھیک ہے، اب شریعت نے سکھایا ہے کہ اسی جگہ بیٹھے رہو مسجد کے اندر اور ذکر اذکار کرتے رہو یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہیں پر بیٹھے رہو اشراق کی نفل پر. تو جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو نوافل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں پڑھنا ثابت ہے وہ مسجد میں پڑھے، جن کا گھر میں پڑھنا ثابت ہے وہ گھر میں پڑھے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے پھر مسجد میں آنا اس نفل کے لیے یہ خلاف سنت ہوگا، یہ خلاف سنت ہوگا. اور اکثر جو نوافل ہیں اس کے بارے میں سنت یہ ہے کہ گھر میں پڑھے، کہ اپنی سنتوں کو گھر میں پڑھو، نفل کو گھر میں پڑھو. تو پہلی بات تو یہ کہ 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھنا اعمال سے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آدمی اعمال کو اپنے گھر میں کرے، اپنے گھر کو قبرستان نہیں بنائے. تو یہاں پر جو فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کی طرح بنا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، بلکہ ایمان، اعمال صالحہ اور جہاد کا رتبہ بہت بڑا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہے کہ جہاد کا جو رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے اس بات سے کہ مسجد حرام کو آباد کیا جائے یا حاجیوں کو پانی پلایا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کے تو رہائش ہی عرب کے اندر تھی. جب مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ مکے کے اندر رک گئے اس مقصد کے لیے کہ ہم مسجد حرام کو آباد کریں گے 24 گھنٹے؟ نہیں، بلکہ وہ وہاں سے نکلے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. کیا وہ مدینہ کے اندر رک گئے کہ ہم مسجد نبی کو آباد کریں گے 24 گھنٹے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے. ٹھیک ہے نا، تو اس آیت سے صحابہ نے بھی سمجھ لیا تھا کہ جہاد کرنا ہے. جہاد فی سبیلہ کا جو عمل ہے وہ ان سے بہت اونچا ہے.
اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مسجد نبی کو چھوڑا، مسجد حرام کو چھوڑا اور عرب سے دور دور نکل گئے، شام، فارس، افریقہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے، نیزے لے کر گئے تھے، لوہا پہن کے گئے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، اللہ کے دشمنوں کی طاقت کو ختم کرنا اور اسلام کی طاقت کو قائم کرنا۔ تو اگر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا مقصود ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار تو مسجد حرام ہوتی اور اس کے بعد مسجد نبوی ہوتی، صحابہ کرام آپس میں بانٹ لیتے، ابو بکر، عمر، عثمان، آپ جو ہے صبح سے لے کر دوپہر تک، زبیر، سعد، طلحہ، آپ دوپہر سے لے کر عصر تک، آپ عصر سے مغرب تک، اس طرح بانٹ لیتے اور مسلسل 24 گھنٹے مسجد حرام کو، مسجد نبی کو آباد رکھنے کی فکر میں لگے رہتے اور جہاد کے لیے نہ نکلتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، 5 وقت کی نمازیں وہ ضروری ہے مسجد میں، اس پہ تو آباد کرنا ہے، وہ مسجد کا مقصد ہے کہ 5 نمازیں اس کے اندر قائم ہو، اور جس محلے کے اندر مسجد ہے اس کا ہر آدمی مسجد میں حاضر ہو جائے 5 وقت کی نماز کے لیے۔ یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔ باقی اس کے علاوہ سیکھنے سکھانے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کی ترتیب کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے بھی مسجد ہی کارآمد ہے۔ لیکن 24 گھنٹے کی شرط یہ کوئی ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد آباد ہو، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ محلے والے جو قصوروار ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کسی عالم سے کہ 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھنا کوئی فرض واجب چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ فرض واجب ہے نہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری چیز جو یہاں پر ان 2 آیتوں میں سمجھنی ہے کہ دوسری آیت میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے جان اور مال سے، ان کا درجہ جو ہے اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ ہے، اور وہی لوگ ہیں کامیاب۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ ہجرت کیا چیز ہے، صحیح ہے؟ کیا سمجھنا ہے کہ ہجرت کیا چیز ہے؟ اب جماعت والے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ڈیفنس تشکیل کراؤ تو یہ جو ہے ہجرت ہے۔ جماعت والے یہی کہتے ہیں نا کہ یہاں سے ڈیفنس یا ناظم آباد یا اندرون سندھ یا پنجاب یا صوبہ سرحد بلوچستان یا بیرون تشکیل کراؤ تو یہ جو ہے وہ ہجرت ہے۔ اس میں جو ہے آرام سے اپنا سفر، سامان وغیرہ سب ساتھ لو، پیسے بھی ساتھ لو، پھر جو ہے ایک ہائس کرائی، ہائس کو بک کروایا، سب جمع ہوئے، ہائس میں بیٹھے اور جو ہے سفر شروع ہوا، اور ڈیفینس پہنچ کر وہاں پر کسی مسجد میں قیام کیا، وہاں مسجد میں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں تو اے سی والی مسجد میں قیام کیا، تو یہ جو ہے وہ ہجرت ہو گئی۔ جماعت والے کہتے ہیں یہ ہے ہجرت۔ پھر وہاں ڈیفینس کے جو محلہ ہے جس مسجد میں قیام فرمایا ہے ان کو پتہ چلا کہ جماعت آئی ہوئی ہے، تو وہ کوئی بریانی لے کر آیا، تو کوئی جو ہے وہ سوڈا لے کر آیا، تو یہ جو ہے وہ نصرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصرت ہے۔
تو انہوں نے ہجرت اور نصرت کا یہ فلسفہ جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ یہاں سے آدمی ناظم آباد گیا، ڈیفینس گیا، تو یہ اس نے ہجرت کی اور 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے گیا جو بھی ہے، اور وہاں پر وہ بریانی لے کر آئے اور جو ہے قورمہ لے کر آئے اور بوتل لے کر آئے اور آئس کریم لے کر آئے، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ نصرت کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہجرت اور یہ نصرت جو ہے نا، یہ دین کا مذاق ہے۔ یہ کیا ہے دین کا؟ یہ مذاق ہے دین کا، یہ دین کا انہوں نے مذاق بنایا۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجر یہجر، اس کا مطلب ہے چھوڑنا، اس کا مطلب ہے چھوڑنا۔ اب ایک آدمی اپنے کاروبار سے رخصت لے کر، اپنی نوکری سے رخصت لے کر 3 دن کی 10 دن کی، اپنے گھر والوں سے رخصت لے کر 10 دن کے لیے جا رہا ہے، تو وہ کیا اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی اس کو ہجرت نہیں کہتا ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پر گاؤں جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، تو کوئی یہ کہتا ہے اس نے گاؤں ہجرت کر لی؟ کوئی نہیں کہتا ہے، مطلب وہ گاؤں گیا ہوا ابھی آ جائے گا 1 مہینے کے اندر، کون اس کو ہجرت کہتا ہے؟ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہجرت بنائی ہے، یہ دین کا مذاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور نصرت کہ بھائی وہ بریانی لے کر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بھائی امیر صاحب آئے، جماعت آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اتحاد ٹاؤن سے آئی ہے، تو انشاءاللہ ان کی بھرپور نصرت کریں گے، ان کو ساتھیوں سے ملاقات بھی کرائیں گے۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ ملاقاتیں کراؤ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ کھانے پکانے کا انتظام سب کچھ ہونا برابر ہونا چاہیے، یہ سب جو ہے ہم کریں گے، یہ نصرت ہے۔ تو یہ بریانی لے کر آتا ہے، پھر کوئی جو بھر چڑھ کر جماعت والوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ان کی نصرت ہے۔ تو ایسی ہجرت اور اگر ایسی نصرت ہو جائے تو میرے خیال میں نہ کوئی ہجرت سے پیچھے رہے گا، نہ کوئی نصرت سے پیچھے رہے گا، سمجھے نا؟ ہجرت کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہجرت یہ ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وطن کو، جس وطن کے اندر پیدا ہوئے، مکہ کے اندر، جہاں پر ان کے خاندان، ان کا قبیلہ صدیوں سے آباد، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی زمین جائیداد، اپنی مال و دولت، اپنے بیوی بچے، ماں باپ، اپنا پورا خاندان جہاں پر موجود ہے، اس سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اس سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ یہاں پر میں اپنے دین پر نہیں چل سکتا ہوں، یہاں پر لوگ میرے اور دین کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، تو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں پر میں اپنے دین پر چل سکوں۔ اور ان سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر وہ چلا گیا، وہاں منتقل ہو گیا، یہ ہے ہجرت۔ اب ذرا ان کو بولو ایسی ہجرت کر کے دکھاؤ، ہمیں ایسی ہجرت کر کے دکھاؤ کہ اپنے ماں باپ، بیوی بچے، اولاد، اپنی جو ہے وہ زمین جائیداد، مال و دولت، کاروبار، سب کو پیچھے چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ منتقل ہو گئے، جہاں نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی بار ہے، یہ ہجرت ہے۔ اور کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، یہ ہجرت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہجرت نہیں ہے کہ میں جاؤں مسجد ابوبکر صدیق سے، اب جو ہے وہ ناظم آباد کی مسجد میں جا رہا ہوں 3 دن کے لیے، ماشاءاللہ ہجرت، اور 3 دن کے بعد وہ واپس یہاں آتا ہے، بھائی تم نے تو ہجرت کر لی تھی، اب کیا ہو؟ وہ 3 دن کی ہجرت تھی، ماشاءاللہ، ایسی بھی ہجرت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر نصرت کیا چیز ہے؟ یہ بھی سمجھو، نصرت کیا چیز ہے؟ ہاں، مسجد کے اندر جماعت آئی ہوئی ہے، آپ جو ہے وہ ان کے لیے شربت کا انتظام کر دیں، آپ ان کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں، آپ قورمہ پکا لیجئے گا، آپ جو ہے بازار سے سبزی وغیرہ، گوشت وغیرہ لا کر ان کو دے دیجئے گا، نصرت کر رہے ہیں بھائی، ماشاءاللہ۔ انصار، مہاجرین ہیں وہ اور انصار ہیں آپ۔ یہ دین کا مذاق ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نصرت کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر اتنی آسان نصرت ہوتی تو پھر تو سب مہاجرین اور انصار بن جاتے ہیں،
نصرت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے آپ کو جو ہے حج کے موسم میں عرب کے قبائل کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ اور تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنی بیوی کی حفاظت کرو گے، جس طرح تم اپنی اولاد کی حفاظت کرو گے، جس طرح تم اپنے قوم قبیلے کی حفاظت کرو گے، میری بھی تم اس طرح حفاظت کرو گے تاکہ میں اپنے دین کو پھیلا دوں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ نصرت کیا چیز ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ایک بریانی بنا کر لے آیا اور واہ بھائی انصار بن گیا میں تو، اس طرح تو پھر پوری ہر کوئی مہاجرین اور ہر کوئی انصار بن جائے گا۔ یہ مہاجر اور انصار کیا کوئی مذاق سمجھتے ہو؟ اور عرب کے قبائل تیار نہیں ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں لے کے جانا اس کا مطلب ہے کہ پورے عرب سے جنگ کے لیے تیار ہو جانا، سارا عرب کی دشمنی ہماری طرف ہو جائے گی، سارا عرب ایک دین پر ہے اور یہ اپنے رب کے دین پر ہیں، اور ان کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، چند سو افراد۔ اللہ پاک مدینے والوں کو قبول کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ازل سے اللہ کے یہاں طے ہے کہ مدینے والے، یثرب والے، اس وقت تو یثرب ہوتے اور وہ بیعت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیوی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے قوم قبیلے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شہر کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے نصرت۔ وہ بریانی والی نصرت جو ہے نا، اس کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے ہجرت اور یہ ہے نصرت۔ ہجرت کیا کہ اپنے وطن کو جہاں پر صدیوں سے ان کا خاندان آباد ہے، ان کی مال و دولت، جائیداد، کاروبار، تجارت، خاندان، قوم قبیلہ، سب کو چھوڑ دیا، سب کو الوداع کر دیا اور مدینے چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر جو ان کے لیے اجنبی ہے، جو ان کے لیے اجنبی ہے۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ خالی ہاتھ۔ یہ ہے ہجرت۔ اور مدینے والوں نے آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، پورا عرب، پوری دنیا اب ہمارے شہر پر حملے کرے گی کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پناہ دی ہے۔ پناہ میں بظاہر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ پاک حفاظت کر رہا ہے، مگر بظاہر عرب کے لوگوں کے نزدیک تو یہی تھا نا کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو اپنے شہر میں رکھا ہوا ہے، اب ان کے شہر پر حملہ کرو، اور حملے ہوئے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جنگوں کا۔ فون بند کرو، کون ہے؟ فون بند کر دو جس کا فون ہے، بند کر کے آیا کرو۔ تو یہ ہے نصرت، یہ ہے ہجرت اور یہ ہے نصرت۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اور یہ جو لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے چلو تو یہ تمہاری ہجرت ہو جائے گی، اور اب جماعت آئی ہوئی ہے ان کے لیے کھانا پکا کراؤ تو یہ نصرت ہو جائے گی، پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں سب مل کر، واہ رے واہ یار، ایسی ہجرت اور ایسی نصرت دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جان اور اپنے مال سے، اپنی جان اور اپنے مال سے۔ اب یہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنی مال سے، اس کو بھی سمجھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، آپ جہاد کے لیے نکلیں، اپنا جان اور اپنا مال اور اپنا وقت دے کر نکلیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آزادی مارچ کرو اسلام آباد کی طرف،
تو آپ جہاد کے لیے نکلے ہو، آپ آزادی مارچ کر رہے ہو، تو سمجھو یہ جہاد اللہ کے راستے میں کیا چیز ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا، ٹھیک ہے؟ جماعت والے کہتے ہیں اپنا جان، مال اور وقت۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو جان، مال، وقت لے کر آیا ہوں، مگر آپ لوگ تو صرف مال اور وقت لے کر آئے۔ وہ میری بات سن کے ہنسنے لگے۔ مدنی مسجد کے اندر میں گیا تھا ان سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے، تو وہاں پر کسی سے میری بات ہو رہی تھی، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں تو جان، مال، وقت تینوں لے کر آیا ہوں، یہاں تو سب صرف مال اور وقت لے کر آئے۔ وہ میری بات سن کے ہنسنے لگے۔ تو صحیح بات کر رہا ہوں کہ نہیں؟ وہ اس میں کوئی جان لے کر آتا ہے؟ کوئی جان لے کر نہیں آتا۔ ہاں مال لے کر آتے ہیں، وقت لے کر آتے ہیں، مگر جان لے کے نہیں آتے۔ تو پھر جان کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جان کو تو وہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی مال اور اپنی جان سے۔ تو اس کا مطلب اس کام کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کام کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد الگ چیز ہے۔ جو کام صحابہ نے کیا وہ جہاد کا کام تھا، وہ واقعی میں جان اور مال اور وقت لگاتے تھے۔ اب انہوں نے جان اور مال اور وقت کا یہ اپنا جان اور مال اور وقت لے کر نکلو، تو آپ کبھی پوچھو کہ میرے بھائی آپ مال اور وقت لے کر تو آئے ہو، مگر آپ جان لے کر کہاں آئے ہو؟ آپ کی جان میں کیا کمی آتی ہے؟ جب وہ 4 مہینے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ 5-6 کلو بڑھ کے ہی آتے ہیں۔ کیا خیال؟ اور مسجد سے، کیونکہ زیادہ تر سونا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ نوکری سے چھٹی ہوتی ہے، کاروبار سے چھٹی ہوتی ہے، مزدوری سے چھٹی ہوتی ہے، بیٹھے رہیں گے، بیان سنیں گے، بیان کہیں گے، تعلیم سنیں گے، تعلیم کہیں گے، گشت کریں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، تو 4-5 کلو بڑھے گا ہی نا، سمجھے نا؟ آپ کی جان میں تو اضافہ ہوا ہے، تو پھر آپ جان، مال، وقت کیسے لے کر آئے؟ ذرا ان سے پوچھو، سمجھے نا؟ یہ جان، مال اور وقت کا کیوں آپ جھوٹ بولتے ہو؟ یہ جان، مال اور وقت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ الگ چیز ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا، یہاں سے ڈیفینس گئے، یہاں سے کرپشن تشکیل کی، نہیں، وہ ہجرت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہجرت ہے، اس کا اسلامی ہجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی ہجرت یہ ہے کہ احتیاط ٹاؤن کے اندر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، اب احتیاط ٹاؤن کو چھوڑ گئے اور کسی دوسری جگہ چلے گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یہ ہجرت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں سندھ میں گیا پھر 4 دن بعد واپس آ گیا، میں 4 دن کے لیے ہجرت کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ کوئی ہجرت ہے؟ یا وہ وہاں پر جو ہے وہ ساتھیوں نے بہت نصرت کی اور بہت اقرار کیا، ماشاء اللہ، ہمیں چولہا جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایسی نصرت کی، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یار ایسی اس کو مہمان نوازی بول دو یار، اگر کچھ بولنا ہے تو وہ نصرت کہاں سے ہو گئی؟ مہمان نوازی بول سکتے ہو کہ انہوں نے مہمان نوازی کی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، مہمان نوازی کی، نصرت کہاں سے ہو گئی؟ نہ وہ نصرت ہے نہ یہ ہجرت ہے، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ پھر اللہ کا فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ پاک ان کو بشارت دیتا ہے اپنی رحمت کی اور اپنی خوشنودی کی اور جنتوں کی، جن میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اب جس چیز کا بیان ہوا ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ بعض صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے کہا کہ ایمان کے بعد میں مسجد حرام کو آباد کروں، یہ مجھے سب سے افضل لگتا ہے۔ ایک نے کہا میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، یہ مجھے سب سے افضل لگتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ جہاد ان سب سے افضل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو صاف کر دیا کہ
اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ جو ہے مسجد حرام کو آباد کرنے سے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے زیادہ افضل ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہے ہی، اس کا تو ہے ہی، ٹھیک ہے نا، جہاد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مسجد حرام کو چھوڑا اور مسجد نبی کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے۔ اور اسی ضمن میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی کہ جماعت والے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے مسجد کو اعمال سے آباد کرنا ضروری ہے، کہ 24 گھنٹے مسجد آباد ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ گناہ ہوگا جیسے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسجد آباد ہو۔ تیرا مساجد ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے تمام محلے والوں کو جو مرد ہیں ان کو آنا ضروری ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ باقی نفل نماز، سنت نماز تو وہ گھر میں پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، اپنے گھروں میں یہ نمازیں پڑھو، سنتیں اور نفل۔ ہاں، بعض نفل کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ مسجد میں پڑھی جائے، وہ الگ چیز ہے، مگر اکثر جو ہے وہ سنت اور نوافل کے بارے میں یہی ہے، شریعت میں یہی مقصود ہے، مطلوب ہے کہ آدمی وہ گھر میں پڑھے، فرض نماز جو ہے مسجد میں کرے۔ اسی طرح سیکھنا سکھانا اور وعظ و نصیحت کرنا اور جہاد کی ترتیبات بنانا، ان سب کے لیے بھی مسجد ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 24 گھنٹے کی شرط لگانا ایسی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے تو اعلان ہوتا تھا، ٹھیک ہے، الصلاۃ قائمہ، ایسا کچھ کر کے کوئی اعلان ہوتا تھا اور تمام صحابہ کرام مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی بات کرنی ہوتی تھی وہ ان سے کرتے۔ اگر صحابہ کرام پہلے سے مسجد ہی میں ہوتے تو پھر ان کو بلانے کی کیا ضرورت؟ تو ایسی کوئی چیز شریعت میں فرض واجب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھو، صحیح ہے نا، ایسا کوئی ضروری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 24 گھنٹے ضروری ہے تو پھر اس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو، قرآن و حدیث سے دکھاؤ کہ 24 گھنٹے مسجد کو آباد ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ اس کے لیے تقسیم بھی کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے آپ دیں، 5 گھنٹے آپ دیں، 4 گھنٹے آپ دیں، 5 گھنٹے، تو یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ضروری ہے وہ فرائض ہیں، وہ تعلیم و تعلم کے لیے جمع ہونا ہے، وعظ و نصیحت کے لیے جمع ہونا ہے، جہاد میں نکلنے کے لیے جمع ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ آ گئی اس ضمن میں، اور دوسری بات جو میں نے ہجرت کے بارے میں کی، وہ جو اگلی آیت میں آئی کہ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو ابھی لوگوں نے اپنی ہجرت بنائی ہوئی ہے کہ بھائی یہاں سے تشکیل کراؤ اپنی، تو یہ ہجرت ہے، وہاں وہ بریانی لے کر آئے گا، یہ نصرت ہے، تو نہ یہ ہجرت ہے یعنی نہ یہ نصرت ہے۔ ایسے اپنی طرف سے ہجرت اور نصرت نہیں بنا، یہ دین کا مذاق ہے، دین کی تعریف ہے، سمجھے نا۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں جو ہے مٹی سے غبار آلود ہو رہے ہیں، جو جہاد کا ثواب ہے وہ پھر اس میں بولتے ہیں کہ یہ ثواب ہم کو ملے گا، یار وہ تو جو جہاد کا ثواب ہے بھائی، وہ جہاد میں نکلنے کا ثواب ہے۔ تم یہاں پر گشت کر رہے ہو اپنے محلے کے اندر، تم نے کون سا جہاد کر دیا ہے، اور وہ ثواب اپنے لیے کر رہے، سمجھے نا۔ پھر وہ موٹر سائیکل اسٹینڈ پہ کسی کو کھڑا کر دیں گے، آج تم چوکیداری کرو بھائی، تو جو سرحدوں پر جو کھڑے ہونے کا ثواب ہے بولے گا تم کو وہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یار یہ تو پھر جو ہمارے چوکیدار ہیں سارے یہاں پر، تو کتنے چوکیدار ہیں نا، کتنے چوکیدار ہیں، سب بولیں گے بھائی ہم چوکیداری کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بھائی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہاں پر جہاں پر حملے کا خطرہ ہے، وہ تم پر کوئی بم آ کے گر جائے گا، اس کا جو ثواب ہے وہ باہر مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، جب ساتھیوں کے موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے ان کی میں چوکیداری کر رہا ہوں، بھائی میں اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا ہوں، مجھے وہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ ایسے ثواب اگر مل جائیں گے یہ تو بہت آسان بنائے تھے تم نے تو یار،
ایسے یار دین کا مذاق بنانا، یہ دین کی تعریف کرنا ہے، بڑے گناہ کا کام ہے، بلکہ دین کی تعریف کرنا کفر میں آتا ہے، کفر میں آتی ہے یہ چیزیں۔ اور آخری بات، اللہ کے راستے میں جہاد، تو بھی میں نے سمجھا دیا۔ میں نے وہ ان کے جماعت والوں کی جو اکابرین ہیں، ان کی میں نے بعض کتابوں کو مطالعہ کیا، تو اس میں جہاد و قتال کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس یوں لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، ان کو سفر پر بھیجتے تھے، ان کی تشکیلیں کرتے تھے، ان کی جماعتیں بھیجتے تھے۔ اب جو یہ پڑھے گا وہ تو یہی سمجھے گا کہ اسی کام کے لیے بھیجتے تھے۔ تو بھائی آپ مجھے ایک جماعت دکھا دیں صحابہ کرام کی جو اس طرح نکلی ہو کہ انہوں نے بسترے لیے ہوں، ٹھیک ہے، پیسے جیب میں ہوں، درہم اور دینار جیب میں ہوں، اور بسترے لیے ہوں، پاسپورٹ ہاتھ میں ہو، ویزا ہاتھ میں ہو، ہائیس بک کر کے ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں یا جو ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ پھر وہاں سے وہ مسجد میں جا کر رکتے ہیں، تین وقت کا کھانا ہی پکاتے ہیں اور آس پاس گشت کرتے ہیں۔ مجھے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی اسے بتا دیں جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی ہو یا کسی صحابی نے تشکیل کی ہو۔ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کیا تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ کا کام تھا۔ وہ نکلتے تھے تو بستر ہو نہیں ہو، تلوار ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں۔ بستر تو پتہ نہیں کس کے پاس ہوتا ہوگا بھائی، بستر اور مچھردانی ہو نہیں ہو، مچھردانی ہے، بستر ہے، اور وہ چین والا بستر تو بہت مشہور ہے نا، ایک چین کھولو اندر میں چلے جاؤ، چین بند کر دو، ٹھیک ہے، ایسے نرم گرم بستر ہے۔ تو نہ بستروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، سمجھے نا، مچھردانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان چیزوں کا تو سلنڈر بھی ساتھ میں ہے، سلنڈر ایسی چیزیں ہو نہ ہو مگر تلوار ضرور ہاتھ میں ہوتی تھی، نیزہ ہاتھ میں ہوتا تھا، تلوار ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، تیر کمان ساتھ ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کام کے لیے وہ نکلتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی تشکیل ہوتی تھی میرے بھائی۔ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح جماعتیں نہیں بھیجی۔ یہ اس طرح دین کی تحریف کرنا اور سیرتوں کی تحریف کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، اسے تو ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز آخری بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سنتیں پڑھتے ہیں، کہ جہاد کا کام جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ مساجد کو آباد کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، دوسرے کام کرنا، سب سے افضل جو ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمن سے لڑنا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ اللہ کو سب سے افضل محبوب عمل ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ دنیا بھی دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، جس میں اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں نیکی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی حدیث دیکھیں، ہمیشہ ہوتا ہے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ نیکی کے لیے محنت سماجت کرو، ایسی کوئی حدیث ہے؟ ہمیشہ ہوتا ہے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، تو آپ حکم کیسے کرو گے؟ آپ اس کے پاؤں دبا کر آپ اس کو حکم کرو گے؟ ہاں، پاؤں پر کے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر اور اسے بھیک مانگ کر اور اس کو میکڈونلڈ کا برگر کھلا کر اور جو ہے وہ کوشش کرنا کہ وہ مسجد میں آ جائے، سمجھے نا، پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتا، برگر وغیرہ سب کھا لیتے ہیں، پاؤں بھی دبوا لیتے ہیں، پھر بھی مسجد میں نہیں آتا۔ یہ نیکی کا حکم کرنا ہے؟ یہ تو نیکی کا حکم کرنا نہیں ہے نا، یہ تو آپ نے نیکی کی بےزتی کر دی۔ نیکی کا حکم کرنا تو یہ کہ آپ اس کو آرڈر کرو، مسجد میں آ جاؤ، نہیں آتے مسجد میں آ، نہیں آتے پھر اس کو پھیٹی لگا کر مسجد میں لے کر آ، یہ ہوتا ہے آرڈر کرنا۔ سزا جاری کر دی اس پر، پھر کسی کا مجال نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہے گا، پھر سب مسجد میں آئے، اور یہ کام جہاد کے ذریعے ہوتا ہے۔
میرے بھائیو اس جہاد پر ہم کو آنا پڑے گا. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں, کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو گئے. اور ان لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں, ان کو میں یہی سکھاتا ہوں کہ کب یہ کام کرو گے, کب نیکی کا حکم دو گے, کب ظالموں کے ہاتھ کو پکڑو گے. میں تیار ہوں, میری تشکیل کرو. میری تشکیل بھی نہیں کرتے, میرے کو وصول بھی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں تشکیل کے لیے. میں ان کے پاس جا کے بولتا ہوں میری تشکیل نہیں کرتے. میں بولتا ہوں ایسی جماعت نکالو جو یہ کام کرے. ہمارے پاس ایسی جماعت ہے ہی نہیں. سبحان اللہ رب العالمین. تو پھر کیا ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. ابھی رمضان آ رہی ہے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں, رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. روزوں کے لیے, تراویحوں کے لیے, ہاں روزے رکھنے ہیں, اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ روزے رکھے ہوں اور زبان سے غیبتیں چالو ہیں, زبان سے جو ہے گالیاں چالو ہیں, اور گانے سن رہے ہیں, اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ایسے روزوں کا کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارے بھوکے رہنے سے. روزے میں اپنے آپ کو آدمی کنٹرول کرے, اپنے آپ کو ٹرین کرے, تاکہ جب روزے پورے ہو جائیں تو پھر اسی جگہ پر قائم رہے. اور راتوں کو تراویحوں کے لیے قائم ہونا, کھڑا ہونا. جب تراویح کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر 5 نمازوں کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو جائے. یہ بھی تربیت ہے نا, 5 نمازوں کے لیے تربیت ہے. اور ساتھ میں لوگوں کو دعوت دینا, لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا. صحیح ہے؟ جو روزہ کھا رہا ہو اس کو مار مار کے اس کو سیدھا کرنا. تمہاری ہمت کیسے ہو روزہ کھایا؟ آئندہ وہ کبھی روزہ کھانے کی ہمت نہیں کرے. اس کو مار مار کے سیدھا کرنا. سمجھے؟ اس بات کا آپ کو وہ ہے, آپ دیکھو اذان ہو رہی ہے, کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا, اس کو آپ مارو, چلو نماز کے لیے. حدیث میں نہیں ہے کہ جو منکر کو دیکھے وہ ہاتھ سے بدلے. آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو آپ مارو, اس کی پھیٹی لگاؤ کہ وہ نماز پڑھے, اس کے آپ پھیٹی لگاؤ کہ وہ روزہ رکھے. آپ منکرات کو ہاتھ سے بدل دو. اپنے محلے میں ایسا سسٹم قائم کرو کہ ہر کوئی نمازی ہو, کسی کی ہمت نہیں ہو کہ اذان ہو رہی ہو اور وہ باہر گھومتا ہو. ایسا نظام بنا. کسی دکان والے کی ہمت نہیں ہو کہ وہ دکان میں سودا بیچ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو. ایسا سسٹم بنا. جب گشت ہو تو وہ گشت جو ہے وہ واقعی میں ایسا گشت ہو کہ جہاں سے نکلے وہ لوگ خود نماز کے لیے جائیں. ایسا گشت نہیں ہو کہ بس بھیک مانگ مانگ کے آ جائیں اور وہ جو ہے وہ کوئی آئے ہی نہیں. گشت ہے اپنی خواہ میں دین کی بے عزتی کرا رہے ہوئے. دین کیا ایسا بھکاری ہے کیا؟ دین کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو دین کی ضرورت ہے. گشت ایسا ہو کہ جہاں سے نکلو وہ ہو بھائی آ رہے, چلو بھائی بھاگو مسجد کی طرف, ہونا بھی تو پھیٹی لگا دیں گے. ایسا گشت ہونا چاہیے. کرنا ہے یہ کام انشاءاللہ. ہاں, کیا منہ سے تو نکالو یار, کیا کس بات سے ڈر رہے ہو یار؟ یہاں پہ سب چیزیں محفوظ ہے, فکر نہیں کرو انشاءاللہ. بولا جی کوئی کیمرے ویمرے نہیں لگے ہماری بات, کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. انشاءاللہ بولو. ہاں, کیا ڈرتے ہو یار؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.